صحبت میں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے فیض مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا کروڑ احسان کہ اس بات پر پروردگار نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنی یاد کے لیے کامل ولی کی اطاعت پر اپنے پاک محبوب کی نسبت میں بٹھایا۔ آج کی یہ محفل پاک ہماری ماہانہ مرکزی محفل سلسلہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم اور 11ویں شریف کی محفل انکار پذیر ہے اور مرکز کراچی نظریہ ناصر کالا بول کے اندر اس مالک اور خالق نے ایک مرتبہ پھر ہم سب پہ یہ مہربانی کی کہ ہمیں اپنی یاد میں یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اس محفل پاک کو بنائے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے تو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس محفل میں اس مجلس میں بندہ آتا گنہگار ہے، لیکن جب وہ محفل برخاست ہوتی وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں۔ ایک روایت میں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو۔ اس لیے یہ ادب والی محفل ہے، با ادب ہو کر بیٹھے، ادب نہیں سب کچھ ہے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ آپ سب جانتے ہیں کہ درباریہ موراسی میں حضور وصل امت حضرت خواجہ محمد قاسم بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں 3، 4 اور 5 نومبر کو عرس پاک منعقد ہوگا۔ اسی سلسلے میں اب ہم نے تیاری کرنی ہے کہ یہ ستمبر کا مہینہ آگے اکتوبر ایک مہینہ ہمیں ملے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پیغام پہنچائیں۔ یہ موڑا شریف کی ساری بہاریں بابا جی صاحب کی بدولت کہ انہوں نے اپنے مرشد کی تابعداری ایسے کی کہ آج کے دور میں ہم بھی عاشق بنتے ہیں، بڑے مرید بنتے ہیں، لیکن جو تابعداری بابا جی صاحب نے کی آج کے عقل انسان کی اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک ایسا جنگل کہ جس کے اندر صرف درندے خونی جانور جو ہے، اور مرشد نے حکم دے دیا جا کے وہاں جنگل میں بیٹھ جا کوئی انسان نہیں، اور آپ نے مرشد کی اس بات کو لبیک کہتے ہوئے آپ سارا نسائشیں دنیا کی چھوڑ کر اس جنگل بیابان میں آ کر آپ نے ڈیرا لگا۔ کوئی انسان اس وقت نہیں تھا۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میں بعد میں کہتے ہیں 6 ماہ بعد کہتے ہیں کہ 41 دنوں میں جب یہ اللہ کا ورد کیا، اپنا وظیفہ کیا، تو پھر کوئی انسان اس جنگل سے گزرتے ہوئے اس کو اللہ کی ذکر کی آواز آئی تو اس نے دیکھا کہ اللہ کا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے پتھر کے اوپر، نیچے غار تھی جس کو بڑی نسبت میں سیلوں کی بڑی کہتے ہیں۔ تو سیل جو ایک جانور ہے جو فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، اس کے پیچھے کانٹے لگے ہوتے ہیں، جس زمین میں چلی جائے تو اس کو بالکل یعنی کہ مٹی کر دیتے سیخوں سے، تو وہ وہیں رہتی ہے کہ جہاں انسان نہیں ہو، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر بابا جی صاحب آ کر بیٹھے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ روح زمین سے آپ کے پاس مخلوق خدا نے بھیجی۔ میں سمجھتا ہوں آج دنیا کو ایک ایسا خطہ نہیں ہے کہ جس خطے کے اندر آپ کے لگائے ہوئے پودے نہ ہوں، آپ کی دی ہوئی خلافتیں نہ ہوں۔ فیض کو ایسے انہوں نے تقسیم کیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب اور آپ ہم اثر بزرگ تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ کہا بھی کہ آپ نہ کوئی رنگ دیکھتے ہیں نہ کوئی نسل دیکھتے ہیں، جو آتا ہے اس کو خلیفہ بنا کر بھیج دیتے ہیں، خلافت دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو جواب دیا تھا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے ایک کوئی سائل کسی کے پاس آئے، مانگنے والا سوال کرنے والا ہے، اور وہ دولت اس انسان کے پاس ہو وہ دے نہیں، اسی کو بخل کہتے ہیں، بخیل اسی کو کہتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخیل نہیں بنایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سمندر جو ہوتا ہے، سمندر سے جتنا بھی پانی آپ نکالتے رہے اس کے پانی میں کمی نہیں ہوتی۔ جب یہ جواب میرے علی شاہ صاحب نے سنا تو انہوں نے کہا کہ قاسم کے مقام کو مرتبے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ انگریز آ گیا، انگریز کے ٹائم پہ بے اولاد شخص تھا، وہ بابا جی صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا کہ ہم تو اکیلے ہی ہیں، اکیلے چلے جائیں گے۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، ہمارے حق میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ بابا جی صاحب نے دعا کی، اس کو اللہ نے اولاد دی۔ پھر وہ آیا، اس نے کہا آپ اس جنگل بیابان میں نیچے پڑے ہوئے، وہ اوپر جو ہے میدان ہے، تو میں برطانیہ حکومت سے آپ کو لکھ کر، گڑیال کا علاقہ ہے اور آج وہ عربی کا سارا علاقہ بالکل پلین علاقہ ہے، وہ آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ وہاں جائیں۔ تو بابا جی صاحب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے مرشد نے میدان کا نہیں کہا، ادھر میرے مرشد نے حکم دیا، میں مرشد کے حکم سے، اپنے سائیں کے حکم سے یہاں بیٹھا ہوں، چھوڑ دی وہ سائشیں سب کچھ۔ یہ تابعداری ہوتی ہے دنیا کے لیے۔ ہم پھر دنیا میں اگر جا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو ہماری کیا غلامی؟ اس وقت جو برفیں پڑتی تھی، آج تو برف اتنی پڑتی نہیں، جب بارشیں ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں سامنے جو سرکار مولوی نے جہاں جس غار کے اندر چلا کیا ہے، اس زمانے میں ہفتہ 10 دن بارشیں نہیں ہوتی، ساون کا مہینہ آتا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے سے ہمارے گاؤں میں بارشیں شروع ہو جاتی، تو کہتے تھے، مثالیں دیتے ہیں کہ بھائی جمعے ہفتے کی بارش جو ہے ایک ہفتہ پوری رہے گی، اور ہوتی بھی تھی، ایسے بارشیں ہوتی تھی اس وقت۔ مطلب کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو بابا جی صاحب کے ٹائم پہ برفیں پڑنا، کچے مکان، اتنی آسائشیں نہیں، یہ ساری چیز کس طرح انہوں نے مطلب ہے کہ اپنے مرشد کی تابعداری۔ یہ جتنی بھی، چاہے بابا جی صاحب کی زندگی ہے، سرکار مولوی کی زندگی ہے، بابا جی نظام الدین کیانی کی زندگی ہے، ہمارے لیے پچھلے راہ ہے۔ یہ انہوں نے عملی طور پہ ہمیں پریکٹیکلی اپنی زندگی میں، مخلوق میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر کے، اپنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزار کر ایک پریکٹیکلی میں بتایا۔ یہ نہیں ہے دعوے کریں مولویوں کی طرح، دعوے وہ کرتے ہیں نا، عمل نہیں ہوتا۔ عمل صرف کون کرے گا؟ اللہ کے محبوب کا غلام عمل کرتا، ادھر دعوے والی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے یہ نومبر کا، جیسے ہم جون میں گئے اسی طرح نومبر میں بھی جائیں۔ ابھی ٹرین کی بکنگ کروانی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی جس نے جانا ہے وہ اپنا نام لکھوا دے، بتا دیں کہ اس کی بکنگ ہو جائے گی۔ میں آج رات کو بڑے سلیپ جا رہا ہوں، اور پتہ نہیں میرا، میں مطلب کہ ہفتہ لگتا ہے، 10 دن لگتا ہے، آگے چھوٹی شہزادی کی ہے شادی، 20 تاریخ کو شادی بھی ہے، اور میں دیکھتا ہوں میرا یہاں، آپ سب کو پتہ ہے کہ مجھے وہ ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، آج سے تقریباً 9-10 دن پہلے کی بات ہے۔ تو میں اس سچویشن میں بھی آپ سب کے سامنے بیٹھا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے موت دے تو میں اللہ کی یاد میں ہوں۔ میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ جب موت آئے تیری یاد میں، تیرے ذکر میں، تیرے محبوب میں درود و سلام پڑھتے ہوئے موت دینا، تو اس سے بڑی موت کوئی نہیں۔ مرنا ویسے بھی ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھ کر بندے کو موت آ جائے، اس سے بڑی اور انسان کی کوئی نصیبی کیا ہے؟ ڈاکٹر نے بہت ساری چیزوں کو مجھے منع کیا۔ کل رات کو ایک پروگرام تھا گلشن باغ میں ان کو پہلے منع کیا، پھر انہوں نے بعد میں فون کر دیا، میرا چلا گیا یہاں سے 4 بجے، ہم لوگ یہ 3:45 بجے وہاں سے نکلے، بیٹھے بیٹھے میری حالت خراب ہو گئی، بہت میں نے برداشت کیا۔ بار بار ہمارے پیر بھائی سہیل بھائی جو ہے وہ ماجد بھائی بھی آئے، ان کو بھیج رہے، 2 دفعہ وہ اسٹیج پہ میرے پاس گئے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا طبیعت اگر خراب ہوتی میں آتا ہی نہیں تھا، اپنے اللہ کی یاد کے لیے ادھر آئے، تو اب اٹھنا مناسب نہیں ہے، بندے اتنی عزت دیتے ہیں، اسٹیج پہ بڑھا دیا انہوں نے۔ تو اس لیے جو ہے ڈاکٹر اپنے، ان کی اپنی ایک وہ ہے،
ایک آدمی کا اپنا ہے، میرے مرشد بات ہو نا، ڈاکٹر نے بولا آپ بیٹھیں آپ کے لیے بڑا پیر صاحب فرماتے تھے یہ بکواس کرتے ہیں تو کیا بتا، خدائی نوکری کرتے ہیں، خدا کے نوکر ہیں، ہم نہیں بیٹھیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ میں اگر چلا جاؤں پھر بعد میں سب کے لیے پریشانی بنے گی۔ جو لوگ جانا چاہتے جو نہیں آئے، بہت سارے علاقوں سے بہت سارے پیر بھائی نہیں، ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں بھائی آپ نے اگر جانا ہے تو بکنگ ابھی سے کروا لیں، کیونکہ میں اب خود بھاگ دوڑ اتنی کر نہیں سکتا کہ بار بار میں وہاں جاؤں لائنوں میں لگ کے جناب علی پھر اپروول لو یہ کرو، بہت سارے پروسیس بہت سارا ہے، کیونکہ اتنی بڑی بکنگ اگر آپ 2-4 بوگیوں کی بکنگ کرواتے ہیں جب تو اس کے لیے یہ تو نہیں 2-4-6 ٹکٹ آپ نے لینے تو آپ لائن میں لگ کے لے لیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے پورا جناب علی۔ بعض دفعہ یہاں سے لاہور اپلیکیشن ہم بھیجتے ہیں یا یہاں سے مطلب ڈی سی او کے اس سے کرواتے ہیں، ڈی سی او نہیں کرتا ڈی ایس سے بات کرنی پڑتی، بہت سارے اس کا پروسیس ہے۔ تو اگر بکنگ کروانی ہے جن لوگوں نے جانا ہے تو مہربانی کر کے اب سوچ بچار نہ کرنے کے وقت بتا دیں کہ